ویلکم بیک جی پروگرام آج کی بات گفتگو سن رہے ہیں معزز مہمانوں کے. گفتگو آج ہو رہی ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی سوانح عمری جو انہوں نے لکھی ہے اپنی, اور پاکستان کی پالیٹکس پہ ایک بڑی جامع کتاب ان کی, جس کی لانچنگ کرنے وہ جا رہے ہیں. پاکستان میں تو شاید وہ لانچنگ کر چکے ہیں, لیکن یو کے میں وہ ابھی تشریف لائے ہیں. کل لیسٹر میں ایک بڑا پرتکلف عشائیہ ان کے اعزاز میں دیا گیا, جس میں وہ اپنی بک کی لانچ کریں گے اور اپنی پارٹی اور کمیونٹی سے خطاب کریں گے. اس کے علاوہ برمنگھم میں, لندن میں اور دیگر شہروں میں بھی وہ جا کے اپنی بک کی لانچنگ کریں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اپنے مہمانوں سے, لیکن آپ بھی اگر چاہیں اور تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی بک کے حوالے سے یا موجودہ جو پالیٹکس ہے پاکستان کی, اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو میں آپ کو ویلکم کروں گا. عبدالباسط طاہر صاحب سے میں سوال پوچھ رہا تھا جی بریک سے پہلے, لیکن مجھے بریک کی طرف جانا پڑا, کہ پاکستان کے جتنے بھی پالیٹیشین ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے, وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کی 18 کروڑ عوام کو. انفارچونیٹلی اس 18 کروڑ عوام میں سے مور دین 80% لوگ وہ ہیں جو رورل ایریا میں رہتے ہیں, اور ان رورل ایریا کے جو 80% لوگ ہیں ان میں سے اکثریت ان کی ہے جو میٹرک پاس بھی نہیں ہے. جب آپ اس قوم کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ اس قوم کی کے لیے پالیٹکس کرنے جا رہے ہیں, آپ اس قوم کی خدمت کرنے جا رہے ہیں, آپ اس قوم کو کچھ ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں, آپ ایک بک لکھتے ہیں, ایک ایفرٹ کرتے ہیں کہ اس قوم کو پتہ چلے جی کہ اصل میں پاکستان کے ساتھ اب تک کیا کیا کھلواڑ ہوا, یا آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا اچیومنٹ آپ نے کی. آپ بک لکھ ڈالتے ہیں انگلش میں, اس کے بعد جناب 2-4 لوگوں کو آپ لگاتے ہیں کہ اب آپ اردو کا ترجمہ کریں, اب وہ اردو میں ترجمہ ہوگا پھر, کیونکہ جب بات شاعروں کے آگے چڑھتی ہے وہ کہتے ہیں سسی جیڑی وہ تھلا جی مری سی یا نہیں سی مری, شاعرہ نے رول دیتی. تو جب وہ جو محترم جو قلمکار ہوتے ہیں, جب ان کے ہاتھ میں وہ انگلش کی بک چڑھتی ہے, پھر اس کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہوتی ہے, پھر وہ ان کے اپنے ورشن ہوتے ہیں. تو ایک ہی بک کے کئی ورشن جب سامنے آتے ہیں تو اس کے کئی ٹرانسلیشن ہوتے ہیں. کتنی ستم ظریفی کی بات ہے. بات تو آپ پاکستان کے غریب عوام کی کر رہے ہیں جو میٹرک پاس ہیں بیچارے, جو پرائمری پاس ہیں, اور آپ ان کو بک لکھ کے دے رہے ہیں پاکستان کی سیاست پہ انگلش میں. کیوں اتنی مجبوری کیا ویسٹرن ورلڈ کے لیے یہ بک لکھی جا رہی ہے, یا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بک لکھی جا رہی ہے؟ جی بخاری صاحب بہت شکریہ. آپ کا سوال جو ہے نا وہ کئی سوال لیے ہوتا ہے, ماشاءاللہ کافی گہرائی ہوتی ہے اس میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے, ایک قوم کا جو رہنما ہوتا ہے, اس کا اور قوم کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ زبان ہو, وہ اس کا ویژن ہوتا ہے, اس کی مستقبل پہ وہ نظر ہوتی ہے جو کہ قوم کو ایک امید دلاتا ہے کہ ہاں جی ہم مستقبل میں یہ آپ کے لیے کریں گے تو آپ ہمارا ساتھ دیں. تو کمیونیکیشن کے لیے زبان جو ہے یہ بیریئر نہیں ہوتی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال عرض کروں گا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے لیڈر, نو ڈاؤٹ کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کی حالیہ تاریخ میں ان سے بڑا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا. ان کی زبان انگلش تھی, کوئی نہیں جانتا تھا. جب وہ خطاب کر رہے ہوتے تھے اس وقت آپ کی قومی زبان اردو نہیں تھی. نہیں بجا فرمایا آپ نے, لیکن کمیونیکیشن کا ذریعہ آپ کو پتہ ہے جب قائد اعظم پالیٹکس کر رہے تھے اس وقت وہ پالیٹکس انگریز کے ساتھ کر رہے تھے, لیکن وہ انگریز سے آپ کو نجات دلا رہے تھے. اس نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے. جب آپ پاکستان کی پالیٹکس کر رہے ہیں تو آپ پاکستان کی عوام کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں. آپ کے سامنے نواز شریف صاحب کھڑے ہیں جو پیور پنجابی ہیں, پنجابی میں بات کرتے ہیں. آپ کے سامنے اگر سندھ کا بندہ کھڑا ہے تو وہ اردو میں بات کر رہا ہے, اگر اسود یار ولی کھڑا ہے تو وہ پشتو میں بات ہے, وہ بھی اردو میں بات کر رہا ہے. اگر آپ پاکستان کے لیے ہی پالیٹکس کر رہے ہیں سر, کیا آپ اس بات کی توقع رکھتے کہ معاذ تنگ اگر چائنیز قوم کے لیے کوئی بک لکھتا تو وہ انگلش میں لکھتا, اگر آیت اللہ خمینی اپنی قوم کے لیے کوئی بک لکھتا تو وہ انگلش میں لکھتا؟ بجا فرمایا آپ نے. میری اصل میں بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر جو لینگویج بیریئر کی آپ بات کر رہے تھے, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک جگہ خطاب فرما رہے تھے, تو ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا سن رہے ہو, تو میرے سمجھ میں کچھ نہیں بات آ رہی. تو اس دیہاتی نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ جو میرا قائد کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے, میں سچ سننے کے لیے بیٹھا ہوں. تو اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں یونین کونسل لیول کی سطح تک ہمارے رابطے ہو چکے ہیں اپنے لوگوں سے تحریک انصاف کے, اور لوگ یقین کرتے ہیں کہ عمران خان جو بھی کہے گا, جو لکھے گا, جو بولے گا, جو بھی کہے گا وہ سچ ہوگا. سر اس میں کوئی شک نہیں, بڑی اچھی بات ہے یہ کہ یہ دیکھیں, یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ یہ اس قوم کا بولا پن ہے, یا اس قوم کو آپ جو دل چاہے آپ کہہ لیں, میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا. یہ اس قوم کا بولا پن ہے جس کو ہر لیڈر نے اب تک کیش کیا ہے. وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو, وہ محترمہ بینظیر بھٹو ہو, وہ محترم زرداری صاحب ہوں, وہ محترم نواز شریف صاحب ہوں, اس قوم کے بولے پن سے ہر کسی نے اپنے حصے کے جو مقاصد تھے وہ نکالے اور پورے کیے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری قوم تو روٹی کپڑے کا نعرہ لگا، ساری کی ساری قوم پیچھے، دیکھا ہی نہیں روٹی کہاں سے ملنی ہے، کپڑا کہاں سے ملنا ہے۔ جب پورے ملک میں 10 ٹیکسٹائل مل رہے ہیں یار، کہاں سے کپڑا ملے گا آپ کو؟ جب پورے ملک میں گندم ہی نہیں ہے، آپ امریکہ سے تو گندم امپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو روٹی کہاں سے ملے گی؟ ہماری قوم بہت بولی ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ خان صاحب اللہ ان کو کامیاب کرے، جس طریقے سے ان کو پذیرائی مل رہی ہے نوجوانوں میں اور پاکستانی قوم میں، بہت اچھی بات ہے۔ اس وقت کے حالات میں جس طرح کہ ملک بحرانوں کا شکار ہے، کسی بھی لیڈر کا اس قدر اس کو فیم ملنا یہ بہت بڑی بات ہے، جبکہ خان صاحب کی کوئی ایسا کوئی خدمات کرکٹ کے علاوہ پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ اگر ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہی جو بک انہوں نے لکھی ہے وہ اگر اس کا ایک ورشن جو ہے وہ اردو میں پہلے لانچ کرتے پاکستان میں، بے شک یو کے میں آ کے آپ لوگوں کے لیے ایک انگلش ورشن آپ کو دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ سر تھوڑی سی گزارش میں اور کروں گا اس پہ، جو بک کا تعلق ہے، میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بک لکھنا ایک چائنیز کہاوت ہے، وہ اس کا مینشن کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام زندہ رہے تو یا ایک درخت لگا دیں یا ایک بک لکھ دیں۔ تو میرا خیال ہے بک لکھنا ایک ان کی یہ بھی اس میں ذہن میں ہوگا کہ فار ایور ایک انسان رہتا ہے کہ انسان نے یہ بک لکھی تھی اپنے ملک کے لیے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا تھا کہ خان صاحب کے جو خدمات ہیں سیاست کے حوالے سے، دیکھیے اگین ضروری نہیں، میں کمپیئر نہیں کر رہا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت قداور شخصیت ہیں، ان سے ہم انسپائر ہو کے آگے کام کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کمپیئر کسی کو نہیں کیا جا سکتا، لیکن پوری زندگی میں دیکھیں کبھی وہ جیل نہیں گئے، اسٹرگل ان کی دیکھیں کتنی زیادہ رہی ہے لیکن جیل نہیں گئے۔ تو جیل جانا کوئی کہ لیڈر کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی سیاست ایسی رہی ہے کہ کچھ لوگ اپنی پروموشن کے لیے جیلوں میں گئے ہیں، کچھ نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی ہوئی ہے اور کرتے ہیں، تو یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جیل جائیں یا مار کھائیں یا کوڑے کھائیں تو آپ پولیٹیشین بنیں گے۔ اور دوسری بات یہ آپ نے فرمایا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جدوجہد تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، دیکھیے ہم کس کے خلاف کر رہے ہیں جدوجہد؟ وہ انگریز چلے گئے اس ملک سے نو ڈاؤٹ، لیکن ہمارے جو دیسی انگریز ہیں ہمیں ان کے ساتھ فائٹ کرنی ہے، ان کے ساتھ لڑنا ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ اور اس وقت انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بالخصوص جتنا بھی انفلوئنس ہے وہ انہی ممالک کا ہے جہاں پہ انگریزی بولی جاتی ہے۔ تو ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جو اپنے قوم کی زبان میں بات کر سکے، اور اگر انٹرنیشنل لیول پہ بات کرنا پڑے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی زبان میں بات کر سکے۔ تو خان صاحب یہ کوالٹی موجود ہے۔ شاید لیکن میں آتا ہوں آپ کی طرف، میرے ساتھ شاید آسٹریلیا سے کوئی کال رہا ہے میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ بخاری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بھائی بول رہے ہیں؟ سر بڑے دنوں کے بعد آپ کا درشن ہو رہا ہے، رانا ناصر خان بات کر رہا ہوں۔ جی رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ پہلی بات تو آپ کی ضرورت کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ وہ کویشچن پوچھتے ہیں جو عام طور کے اوپر جو اینکر ہوتے ہیں نا وہ دائیں بائیں کر جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا میرے 3 کویشچن ہے جی، بس ایک آپ سے بھی ہے اور باقی 2 یہ بھائی جو ہے بیٹھے ہیں اپنا تحریک انصاف کے لیے تو ان سے ہیں۔ آپ سے کویشچن یہ ہے کہ قیامت والے دن جب ہم لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، آپ جو سیاستدانوں کا جھوٹ سنتے رہتے ہیں، آپ ہماری جگہ کہاں تلاش کریں گے؟ جی اچھا۔ اور دوسرا کویشچن ان سے ہے کہ بھائی سے کہ عمران خان صاحب جو ہیں نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک ہوا کا تازہ جھونکا سمجھ سکتے ہیں ہم ان کو، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو اسی نظام میں رہ کے آج بھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ میں اگر مجھے گورنر بنا دیں سندھ کا تو میں حالات وہاں کے ٹھیک کر دوں گا۔ تو وہ تو اسی نظام میں جس میں چوکیدار کا بیٹا کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، اسی نظام میں ہمیں لولی پاپ دیتے ہیں کہ آپ مجھے پرائم منسٹر بنا دیں میں آپ کے حالات ٹھیک کر دوں گا۔ تو اگر جیسے ابھی پنجاب میں معذرت کے ساتھ جیسے انہوں نے سارے جو اپنے عہدیدار چیمے چٹھے ورک اور یہ جو جگیردار جو سیمی جگیردار لوگ ہیں ان کو بنایا ہے، انہی کو ٹکٹ دیے ہیں، تو پھر تو وہ جو پچھلے والا طبقہ ہے وہ تو وہیں کا وہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو لاسٹ میرا کویشچن یہ ہے سر کہ ابھی بھائی بات کر رہے تھے قومی زبان کی، تو ابھی تو انہوں نے جو اپنی بک لانچ کی ہے وہی انہوں نے انگلش زبان میں لانچ کی ہے، تو قومی زبان کہاں تک چلی گئی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا صاحب، تھینک یو سو مچ۔ کوشش کرتے ہیں جی کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دیے جائیں، لیکن یہ جو بات مجھے اس بات کی سمجھ نہیں کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے گورنر بنا دیا جائے، ظاہر ہے کہ خان صاحب کا گورنر کے کینڈیڈیٹ کبھی نہیں ہو سکتے، باقی تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے قومی سطح کی سیاست کر رہے ہیں، تو کسی صوبے کے گورنر کی جو بات ہے بہرحال وہ بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ جی رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ آپ جو پوائنٹ مینشن کر رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کمیونیکیشن کا، ٹھیک ہے۔
آپ نے بات کی کہ اردو میں انہوں نے کیوں نہیں بک لکھی. اگر ماؤ زیدونگ لکھتا یا خمینی لکھتا تو وہ اپنی زبان میں لکھتا, لیکن ہمیں یہ بات ریئلائز کرنی پڑے گی کہ ہمارے یہاں انگلش کلچر بہت ہے. اگر آپ اس پہ ایک اور پروگرام ہو سکتا ہے, کیونکہ ایران میں اگر پڑھائی بھی ہوتی ہے ان کی لینگویج میں ہوتی ہے, کوئی کتاب وغیرہ سب کچھ, انگلش بالکل نہیں ہے. چائنا میں بھی بالکل یہی ہے. آپ چاہے کوئی کتاب لے لیں یا کوئی آج کل کی, خان صاحب کو اگر میاں والی میں جلسہ کرنا پڑے تو کون سی زبان میں جا کے سپیچ کریں گے؟ وہ اردو میں. آپ ان کا ایک ایک جلسہ دیکھ لیں, نہ وہ پنجابی میں ہے نہ کسی اور لینگویج میں, قومی زبان میں اردو میں ہے. یعنی کہ جب وہ قوم کو خطاب فرماتے ہیں یا قوم کو مخاطب کرتے ہیں تو قومی زبان میں کرتے ہیں. بالکل. اب میرا یہی سوال تھا سمپل سا کہ جب 18 کروڑ عوام کو آپ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں اپنی بک کے ذریعے, یا تو وہ بک صرف ویسٹرن ورلڈ کی ہے ان کے لیے یا امریکا کے لیے, پھر تو ٹھیک ہے انگلش میں ہے تو آئی ڈونٹ مائنڈ, لیکن اگر آپ قوم کے لیے لکھ رہے ہیں تو پھر کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ پہلے اردو ورشن لیتے, اس کے بعد جس طرح آپ ہارون رشید صاحب کی اب خدمات لے رہے ہیں اردو میں لکھنے کے لیے, تو پھر خان صاحب کو انگلش تو ویسے ہی ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے, وہ اردو میں لکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی اب میں انگلش کا ایک ورشن لے کے جا رہا ہوں جناب. دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اردو میں لکھی جائے یا انگلش میں. میسج آپ کو جو پوائنٹ اچھا ہے کہ کمیونیکیشن ہو جائے. ایک چیز میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, اس سے فرق پڑتا ہے. فرق یہ پڑتا ہے کہ میں جب بھی آیا ہوں یہاں پہ تو ظاہر میرا ایک شوق ہے بکس کا, تو میں جب بھی کسی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوتا ہوں یا کسی ریلوے اسٹیشن پہ یا جہاں بھی, تو میں جا کے کسی بک شاپ پہ کھڑا ہوتا ہوں. تو میں ایک بک شاپ پہ کھڑا تھا اس وقت جب پرویز مشرف صاحب کی جو انگلش بک تھی وہ نئی آئی تھی. اب وہ وہاں پہ اس وقت بھرا ہوا تھا ایئرپورٹ, اور اس میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کو انگلش آتی ہے, جو لوگ مطلب ایک پاکستان سے یہاں پہ یو کے میں رہتے ہیں وہ لوگ تھے, لیکن وہ وہی لوگ تھے جو جن کی اپنی زبان جو ہے وہ پنجابی ہے یا اردو ہے, جو پاکستان سے آ رہے تھے. وہ بک شاپ میں میرے علاوہ کم از کم 20-30 لوگ اور تھے. اینڈ بلیو می کہ میرے سوا میں نے, کیونکہ وہ شوق تھا پالیٹکس کا یا جو بھی, اب کیونکہ مشرف صاحب کی نئی بک آئی تھی تو میں گیا ہی صرف اس لیے کہ مشرف صاحب کی بک کو دیکھوں جا کے, کیونکہ ٹائم کافی تھا. بھی باقی جتنے لوگ تھے میں نے کسی شخص کے ہاتھ میں وہ پرویز مشرف صاحب کی بک نہیں دیکھی. کسی کے ہاتھ میں کوئی اردو کی بک تھی, کسی کے ہاتھ میں کوئی اردو کا ڈائجسٹ تھا, ناول تھا, کچھ بھی تھا, لیکن میں نے کسی کے ہاتھ میں پرویز مشرف صاحب کی بک نہیں دیکھی. شاید یو کے میں بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی, یا پاکستان کے جو بیوروکریسی ہے, ٹاپ بیوروکریسی, جن کے گھروں میں بھی, جن کے کتے بھی انگلش بولتے ہیں, شاید ان کے گھروں میں وہ بک پڑھی جاتی ہوگی. لیکن عام انسان جو ہے اس کی جو اپروچ ہے, جس کے بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں 6ٹھی کلاس میں جا کے انگلش شروع ہوتی ہے, اور جب وہ بیچارے میٹرک تک جاتے ہیں ان کی انگلش ختم ہو جاتی ہے, مجھے بتائیں کہ ان کو اس انگلش بک سے کیا استفادہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں اس کا دیکھیں باٹم لائن یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کمیونیکیشن پوری کرنی ہے, عوام تک میسج جانا چاہیے. ہارون رشید صاحب بہت ہی ٹرسٹڈ آدمی ہیں, وہ بالکل صحیح ترجمہ کر رہے ہیں اور کوئی ترجمہ نہیں کر رہا ہے اس بک کا. تو عوام جب ان کو ملے گی بک وہ خریدیں گے. ایک تو انٹرسٹ پہ بھی ہوتا ہے, چاہے انگلش میں ہو اردو میں ہو. آپ دیکھ لیں ہماری پڑھائی ABC سے ہی شروع ہوتی ہے, الف بے پے سے نہیں شروع ہوتی. اگر کوئی پڑھتا ہے تو ABC سے ہی شروع ہوتی ہے پڑھائی. وہ تو کیا کہتے ہیں, ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس میں اگر کسی جلسہ میں خان صاحب جو ہے وہ اسپیچ کریں انگلش میں اور کہیں جی کہ عمر چیمہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, اب میرے بعد میرے یہ عمر چیمہ جو ہے وہ میری اسپیچ کا ٹرانسلیشن کر کے, تو آپ لوگوں کو کریں گے کیا لوگ اس اسپیچ کو لوگ سننا پسند کریں گے؟ خان صاحب کبھی انگلش میرے ساتھ ہیں خورشید صاحب واٹ فورڈ سے میرے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بخاری صاحب میں خورشید بول رہا ہوں, میری طرف سے آپ کو, آپ کے مہمانوں کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. باقی جو آپ نے بات چیت کی آدھے مسئلے تو آپ نے میری حل کر دیے ہیں. جی جی. بات یہ آپ کس قوم کی بات کر رہے ہیں؟ ان قوم کو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہ جو جتنے آج بیٹھے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ نواز شریف ہو گیا, دوسرا زرداری صاحب ہو گیا, دوسرے تیسرے آگے, وہ تو آگے قوم بھگتتی رہی ہے پہلے ہی, پھر انہوں نے انہی کو لانا ہے. اس کے بعد ان کو تو چھوڑے نا, ان کی نسلیں بھی آج آ رہی ہیں. جو کہنے کا مطلب عمران صاحب آئے یا دوسرے تیسرے, میرا تو کوئی لینا دینا نہیں, میں کوئی انٹرسٹ نہیں بھی لیتا ہوں پاکستان میں. مجھے تو کوئی لاکھ روپیہ بھی دیتے میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہی ہوں, سمجھے کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں پاکستان کے متعلق. آپ جو کہہ رہے ہیں نا ان کو یا دوسرے کو, پاکستان میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں, اور وہ ہمارے جو لوگ ہیں نا, آپ کو پتا ووٹر بھی کس قسم کے ہیں. ان کو انہوں نے 500 روپے دے دینا, وہ کہنا ٹھیک ہے 2 دن کی ہماری روٹی ہو جائے گی. دیکھیں آپ یا میں یہاں رہ رہے نا, ہم اس طریقے سے تو وہ لوگ ہے ہی نہیں. آج کل کیا حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے, فلانا. ہم کس چیز کی ڈسکس کرتے ہیں مطلب آئے دن. میں یقین کرو کہ کل سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے. ایک نجی, شاید میں بھی کسی دن آپ کو شاباش دوں, ایک نجی چینل نے
الطاف حسین جو بولتا ہے ہم غریب پارٹی کے ہیں تو یہ ہیں تو وہ ہیں، وہ میرے خیال حیدر رضوی کی کیا کسی نے انٹرویو لیا تھا، شاید آپ کو پتہ ہی ہو، جی جی انہوں نے بالکل مطلب بڑے پیار پراپرٹی ڈکلیئر کی ہے ساری لوا دی، جی جی، جس پہ ہم لوگ یقین کرو میں نے آج دن تک آپ کے پروگرام میں ایوری ڈے مطلب میں حصہ لیتا ہوں، میں نے کبھی اس شخص کی بات ہی نہیں کی، مگر میرا کل سے سر چکرایا ہوا تھا، آپ کس کو بلائم کریں گے تو کس پہ یقین کریں گے؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ خورشید صاحب، تھینک یو سو مچ. جی بھٹ صاحب، اس میں یہ پہلے تو جو بھائی ابھی کوشچن کر رہے تھے، پہلے تو ان کا پہلا ورڈ کہ میں اگر مجھے کوئی لاکھ پاؤنڈ بھی دے تو پاکستان جانے کو تیار نہیں ہوں. آئی ڈونٹ تھنک دیز پیپل ڈیزرو ٹو ٹاک اباؤٹ پاکستان، کہ اگر وہ پاکستان جانا ہی نہیں چاہتے تو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے، مجھے کئی گلیوں میں ملیں گے، میرے دوست کئی ملیں گے، یونیورسٹیز میں ملیں گے، یہاں بھی ملیں گے کہ جی ہم پاکستان پہ کرٹیسائز تو بہت کریں گے، وہ پاکستان کے بارے میں بات تو بہت کریں گے، انہوں نے کہیں گے کہ ایک پینی پاکستان کے لیے دے دو یا 20 پاؤنڈ پاکستان کے لیے دے دو، یا وہ میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں پاکستان کا، تو وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھاگے ہوئے ہیں وہاں سے، تو وہ وہاں پہ جانا پسند ہی نہیں کریں گے، تو وہ جب وہ تک وہاں جائیں گے نہیں تو انہیں وہاں کے لوگوں کے حالات کا معلوم نہیں پڑے گا. تو معذرت کے ساتھ ان بھائی سے کہ جب وہ جانا ہی نہیں چاہتے پاکستان تو انہیں حق بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے بارے میں بات کرنے کا. ٹھیک ہے. تو دوسری بات آپ نے عرض کی کہ پاکستان کی 80% پاپولیشن جو ہے ولیجز میں، اور وہ سارے ان میں سے زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ میرا خود تعلق ایک گاؤں سے ہے اور میں گاؤں سے ڈائریکٹ یہاں پہ آیا ہوں، میرا کوئی کسی شہر سے تعلق نہیں ہے. تو الحمدللہ اب اتنی بھی گئی گزری صورتحال نہیں ہے دیہاتوں کے اندر. آپ کے سامنے یہاں کے کونسلیٹ جو ہیں وہ ایک دیہات سے تعلق ہے ان کا، تو اب بہت سارے پڑھی لکھی کمیونٹی وہاں پہ ہے. سیکنڈلی یہ کہ جو بک پڑھتے ہیں وہ جو گاؤں یا دیہات میں جو لوگ ہوتے ہیں یا گجرات یا شہر میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں، سٹیز میں بھی جو لوگ موجود ہیں، یہاں پہ بھی جو لوگ موجود، بکس وہیں پڑھتے ہیں جو پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ اردو میں ہو، پنجابی میں ہو یا انگلش میں ہو. مجھے یاد ہے کہ جب تک ہم تک یونیورسٹی تک نہیں آئے ہم نے کوئی بھی بغیر سلیبس کے بک نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ اردو بھی نہیں پڑھی، پنجابی بھی نہیں پڑھی، انگلش بھی نہیں پڑھی. تو بک انہوں نے ہی پڑھنی ہے جو پڑھنا جانتے ہیں، چاہے وہ اردو میں پڑھیں یا وہ انگلش میں پڑھیں یا وہ پنجابی میں پڑھیں. تو پہلی بات تو یہ ایک ہی پوائنٹ پہ کرٹیسائز کرنا کہ بک انگلش میں کیوں لکھی، اردو میں کیوں نہیں لکھی. تو اس کی ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے، اگر میں سول انجینئر ہوں، اگر مجھے کوئی کہے گا کہ اس جو ہے بیم کو ڈیزائن کرنا ہے تو میں کبھی بھی جو ہے اس کو اردو میں ڈیزائن نہیں کر سکوں گا. کیوں نہیں کر سکوں گا؟ کہ میری وہ لینگویج جو میرے ذہن میں اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ڈالی گئی ہے وہ ہے میتھ، اسٹیٹ اور اکنامکس اور انگلش. اس کے علاوہ کوئی لینگویج نہیں ہے کہ میں اسے اس میں ڈیزائن کر سکوں اس بیم کو. تو چونکہ خان صاحب کی اس میں اپروچ ہوتا ہے انگلش میں ورڈز ہوتے ہیں، ورڈز لکھنے ہوتے ہیں، تو وہ ایک اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے ایک بندے کی. اب میری کیپیسٹی جو ہے وہ میری مادری لینگویج جو ہے وہ پنجابی ہے. اب میں پنجابی میں کوئی کالم لکھنا چاہوں تو میں کبھی بھی نہیں لکھ سکتا، اردو میں لکھ سکتا ہوں. وہ کیپیسٹی آپ کی کس لینگویج میں آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے اور آپ اس میں کتنا لکھ سکتے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ خان صاحب کے لیے ایزی یہ تھا کہ وہ انگلش میں لکھتے ہیں. نہیں، آپ پھر وہ ٹوسٹ دے رہے ہیں کوشچن کو کہ اس میں پھر ٹوسٹ آئے گا کہ وہ خان صاحب جو ہے وہ انگلش شاید وہ پڑھے ہوئے ہیں، وہ ہے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہر بندے کو پتا ہے کہ خان صاحب انگلش یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں. اس میں کیا پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو انگلش اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اس میں کوئی بہت بڑی انگلش میں بک لکھنا، اس میں ورڈز چوز کرنا اور پھر اس میں ہسٹری لکھنا یا سارا کچھ لکھنا جو ہے وہ ان کے لیے شاید ایزی ہوتا. مجھے معاف کرنا، میں سارے علماء سب سے معافی مانگوں گا کہ میں اس طرح حوالہ دینے لگا کہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا تھا. کسی کی جو ہماری زبان عربی نہیں ہے، کسی کی زبان عربی نہیں ہے، تو اس کو بعد میں ٹرانسلیٹ کر کے ہم تک پہنچایا گیا. تو میں کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن آپ کو پتا کہ جس قوم میں نبی اترے تھے ان کی زبان عربی تھی چونکہ، تو اس لیے قرآن پاک عربی میں، اگر اس وقت انگلش میں ہوتی تو میرے خیال میں قرآن پاک بھی انگلش میں آتا. کیونکہ کوئی بھی کتاب جو ہوتی ہے وہ کسی بھی قوم کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہوتی ہے. ایک لیڈر اور ایک قوم کے درمیان اگر اس کی جو عوام ہے اس کے درمیان جو اگر رابطے کا ذریعہ جو وہ اس کی زبان ہے. جب آپ نے کہا کہ ہر جگہ پہ جا کے خان صاحب اگر میاں والے، خان صاحب پشتو بول سکتے ہیں، خان صاحب پنجابی بول سکتے ہیں، وہ میاں والی کی لینگویج بول سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اردو میں جا کے بولتا ہے کیونکہ وہ قومی لیڈر ہیں. وہ کراچی میں بھی اردو بولیں گے، میاں والی میں بھی اردو بولیں گے. تو میں نے تو صرف یہ عرض کیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر میاں والی کے لوگ بھی ان کی کتاب پڑھتے، کراچی کے لوگ بھی پڑھتے. آپ کی بات بالکل بجا ہے. جب تک میاں والی کے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے بک پڑھنی ہے تب تک اردو ورژن آ چکا ہوگا انشاءاللہ. تو مسئلہ یہ ہے بات کرنے کا کہ ابھی مطلب ہمیں سیکنڈ ہینڈ بک نہیں پڑھنی. بہت معتبر شخصیت ہے پی ٹی آئی کی، میں چاہوں گا کہ میں ان سے بھی بات کروں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ. اور یہ اصل میں چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں بک کے اوپر، اور نہ بک ابھی تک میں نے پڑھی ہے نہ آپ نے پڑھی ہے. جب بک پڑھ لیں گے تو اس کے بعد بہت ساری باتیں جو ہیں جو تشنگی ہے وہ بھی اس پہ بھی بات ہوگی. میرے خیال میں اس وقت پی ٹی آئی کی جی ڈاکٹر رابعہ آفتاب، جی بالکل جی ڈاکٹر رابعہ آفتاب صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. جی السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے.
السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر رابعہ صاحب ہوں لیورپول سے. آپ کے ہوسٹ مجھے جانتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ تھینک یو سو مچ فار کمنگ اپ آن ٹی وی اینڈ ڈسکسنگ دس. اور اس کے بعد میرے پاس 3 پوائنٹس ہیں. آئی ٹرائی اینڈ میک دم ویری ویری کوئک اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ میرے پوائنٹس سن لیجیے اور اس کے بعد آئی پٹ مائی کال ڈاؤن. فرمائیے. نمبر 1، موضوع یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خان صاحب نے بک انگلش میں لکھی یا اردو میں لکھی. آئی اگری ود یور پوائنٹ. ہاؤ ایور انہوں نے جس طرح کمفرٹیبل فیل کیا، جس طرح اپنے ویژن کو لوگوں تک پہنچانا ضروری سمجھا، انہوں نے اس لینگویج میں اپنا میسج دے دیا. ہمارا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ ان کی بک کا کانٹینٹ کیا ہے، اے، اینڈ بی ہاؤ از دیٹ کانٹینٹ گوئنگ ٹو افیکٹ دا پالیٹکس آف پاکستان، ناٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے بک انگلش میں لکھی ہے اور یہ مسئلہ ہے. سیکنڈلی، ہماری عوام کو ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ مور اور لیس 90% آف دا پیپل، ایجوکیٹڈ پیپل اوور دیئر، انڈرسٹینڈ انگلش. 90% ڈاکٹر صاحبہ خدا کے لیے ابھی تو ہم ایران کے برابر بھی نہیں ہیں. آپ تو ایران کے پڑوسی ہیں. 90% جس طرح ہم ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے جی کہ آپ کی منہ میں گھی شکر. میری بھی دعا ہے کہ اللہ کرے پاکستان کی عوام جو وہ 90% ہو جائے. ابھی تو پاکستان کی 90% عوام جو ہے وہ ایسا ہے جن کو صاف پانی پینے کا میسر نہیں ہے. اسکول کالج تو ان کے بیچاروں کے، آپ شاید کسی شہر سے بلانگ کرتی ہیں یا آپ بھی بار صاحب کی طرح کسی گجرانوالہ کے گاؤں سے بات کر رہی ہیں. اگر آپ جائیں جنگ کے علاقے میں جائیں، آپ لیا کے علاقے میں جائیں، آپ بہاولپور کے جنوبی پنجاب میں جائیں، آپ جا کے دیکھیں جا کے جہاں پہ 20-20 مائل تک ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ سر پہ گڑے اور مٹکے اٹھائے پانی کی تلاش میں گھوم رہی ہوتی ہیں. اور ان کے بچوں کی آپ بات کرتے ہیں کو 90% پڑھے لکھے ہیں. کون سے پاکستان کی بات کر رہی ہیں آپ؟ سر میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میرے پوائنٹ سن لیجئے. جی نہیں میں لیکن جو فیکٹ اینڈ فگر ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے. عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ کیا ہے اور آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے. جی فرمائیے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں اور جو میرے ویوز ہیں وہ آپ تک پہنچا رہی ہوں. اس کے بعد آپ ڈس ایگری کیجئے یا اگری کیجئے، دیٹ از اپ ٹو یو. جی فرمائیے. جہاں تک میں نے اپنی 25 سالہ زندگی میں دیکھا ہے، آئی ہیو کم اکراس ویری ایجوکیٹڈ پیپل اینڈ آئی اسٹل فیل ڈسپائٹ یور آرگیومنٹ کہ بک کو انگلش میں ہونا از ناٹ اے ہرڈل ایٹ آل. اس کی آرام سے ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہونا چاہیے. آلدو آئی اپریشیٹ وٹ یو آر سیئنگ. میرا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو گیسٹ یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ آل آف دیم آر ویری ویری ایکٹیو. ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم کو اس چیز کے لیے بھی یوز کرنا چاہیے کہ لوگوں کو پلیز بتا دیجئے کہ اوورسیز پاکستانیز ٹو ووٹ فار عمران خان، ہاؤ کین دے ڈو دا پٹیشن اینڈ ہاؤ کین دے سائن اٹ از ویل. آئی تھنک یہ بہت زبردست پلیٹ فارم ہے ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے. تو یہ میرے 3 کامنٹ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ. اینڈ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں اور بہت بڑی اچھی ڈیبیٹ چل رہی ہے. دیکھیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو ہوتا ہے ایک پازیٹیو ہوتا ہے. ہر بات کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پازیٹیو ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیڈر کی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ کریٹک ہو. ذوالفقار علی بھٹو کی یہ خوش نصیبی تھی کہ اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے جو چند لوگ تھے ان میں حنیف رامے، معراج خالد جیسے لوگ، ڈاکٹر مبشر حسن جیسے لوگ تھے جو اس کے منہ پہ کہہ سکتے تھے کہ تم یہ کرنے جا رہے ہو، یہ غلط ہے. اور یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی میں بھی ذوالفقار علی بھٹو کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ تنقید نہیں سننا چاہتے تھے اور وہ تنقید کرتے تھے. عمران خان صاحب کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی اگر ان کے جو ساتھی ہیں وہ ایسے ہوں جو خان صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی اچھائیاں اور خامیاں، ہر انسان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں خوبیاں بھی ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ خان صاحب بہت اس وقت فیمس لیڈر ہے پاکستان کے. لیکن پاکستان کی قوم کے ساتھ جب آپ نے چلنا ہے تو اس قوم کے مزاج کو سمجھ کے چلنا ہے. جب آپ اس قوم کے مزاج کو سمجھ کے نہیں چلیں گے تو کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی سیاست کچھ ایسی چل رہی ہے کہ ہم جہاں سیلاب آیا وہاں پہ لیڈر جا کے اپنی شلواریں تھوڑی سی اوپر کر کے تصویریں بنا کے صبح اخباروں میں لگوا کے ٹی وی پہ لگوا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے قوم کی خدمت کر دی ہے. ڈینگی ہو گیا لوگوں کو اور ہاسپٹل میں جا کے اپنی تصویریں کھڑی مچھردانیوں کے ساتھ کھڑی کر کے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا. ایسا نہیں ہے. پاکستان کی جو ریئل پکچر ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. آپ خان صاحب ابھی بات کر رہے تھے ہم وقفے میں کہ خان صاحب عمران خان صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ بندہ جو وزیرستان کے حالات کو جتنا باریکی سے وہ جانتا ہے اتنا کچھ جانتا ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ اگر اس بندے نے جا کے اپنا مطالعاتی دورہ کیا اور اس نے جا کے سمجھا، اور عمران خان سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ پشاور سے نکل کے آگے جائیں وہاں پہ وہ لوگ ہیں جو بچارے میٹرک ایف اے بی ہیں اور ان کو اردو سیدھی نہیں بولنی آتی.
अनफॉर्चुनेटली ये हमारे मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम है ये ऐसा सिस्टम है, हमने डिग्रियां तो ले ली हैं लेकिन तालीम हासिल नहीं की। सो जिस मुल्क की हम बात करते हैं वहां पे अभी तक 90% तो अल्लाह करे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का निज़ाम जो है इस वक्त तालीमी निज़ाम और सेहत का निज़ाम जितना वस्ट है, शायद दुनिया के जो गरीब तरीन ममालिक है उनमें से भी हम वस्ट हैं। बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ आते हैं जी। बुक की बात होगी, मैं मजीद बुक पे बात नहीं करूंगा जी, क्योंकि उर्दू में लिखी या इंग्लिश में लिखी, अल्लाह करे उर्दू का वर्जन जल्दी है ताकि आवाम जान सके कि उनका लीडर कहना क्या चाह रहे हैं। असल में मसला क्या है कि जो लीडर की गुफ्तगू है वो आवाम तक पहुंचे, आवाम सुनना चाहते हैं खान साहब को, आवाम पढ़ना चाहते हैं। तो हर इंसान जो अगर कोई मैट्रिक का स्टूडेंट है तो वो भी उनको पढ़ सके, अगर कोई मास्टर कर रहा है तो वो भी उनको पढ़ सके, वो गांव का हो, शहर का हो, कहीं का हो, उसकी अप्रोच होनी चाहिए, इजी एक्सेस होनी चाहिए खान साहब की बुक तक। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, उसके बाद हम पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिटिक्स और खान साहब की जो सोच है इस वक्त उस पर हम गुफ्तगू करेंगे।